نیت میں. ظاہری عمل آدمی کا اسی وقت مفید ہوگا جب نیت اچھی ہوگی، ورنہ بڑے بڑے عمل والے بھی جو ہیں وہ باوجود ان کے عمل کے مردود ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے اپنی نیتوں کو بار بار بناؤ. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ اس وقت بد نیتی سے زیادہ بے نیتی کا مرض ہے. کہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، بری نیت والے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی کوئی کام کر کے دنیا چاہتا ہے. دین کے کام سے آدمی شہرت کا طالب ہے، مال کا طالب ہے، یا اور کسی چیز کا طلبگار ہے، ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ وہ ہیں کہ جن کی کوئی نیت ہی نہیں. اجتماع میں آئے تو یہاں سے واپس ہو گئے. کتنی مجلسوں میں شریک ہوئے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، یہاں تک کہ نماز ٹھیک ہے کہ آدمی وقت پر امام کے پیچھے کھڑا ہے، پڑھ لے گا، ہو جائے گی، لیکن بہت سی مرتبہ اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ زور پڑھ رہے ہیں کہ اثر پڑھ رہے ہیں. تو نیت جو ہے، نیت وہ بہت بڑی چیز ہے اور بنیادی چیز ہے. ہر کام سے پہلے نیت کرنی چاہیے، اور اچھی سے اچھی نیت کرنی چاہیے، بڑی سے بڑی نیت بنانی چاہیے. ان مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں. عمل کی نیت کرنی چاہیے کہ ان باتوں کو سنیں گے، عمل کریں گے. وہی اصل اساس ہے. اور پھر اچھی طریقے سے اس کو محفوظ کریں گے تاکہ ہم دوسروں کو بھی پہنچا سکیں. تو پھر ہمارا یہ سننا، ایک اجتماع 2 دن 2.5 دن کا ہمارا یہاں کا قیام جو ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ ہوگا. ہمارے فکر میں بھی، ہمارے عمل میں بھی. فکر بھی بدلتی ہے، اور وہی اصل ہے کہ اگر فکر بدل گئی بس. یہ گنہگار آدمی تھا، گناہ چھوڑ کر نیکی کی فکر میں آ گیا، اب وہ ہر صورت نیکی کرے گا. فکر بدل گئی ہے اس کی، ہر صورت وہ نیکی کی کوشش کرے گا. اس کی فکر کے پیچھے پیچھے ہو جائے گا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، وہ نیکی کے ہی کام کرے. لیکن اگر گناہ کی نیت فکر ہو گئی ہے تو ہر صورت یہ گناہ کرے گا. بیٹھا بیٹھا بھی گناہ کرے گا، لیٹے لیٹے بھی گناہ کرے گا. جہاں جتنا قابو ہو جائے گا اس کو اتنے گناہ کرے گا، کیونکہ اس کی فکر گناہ کرنے کی. تو اگر صحیح وقت گزر گیا اجتماع میں، مجلسوں کو دھیان سے سن لیا اور وقت کو وصول کر لیا، اچھی نیت بنائی آدمی نے اور اللہ سے اس کو منظور کروایا، تو ایسا ایک اجتماع زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا. اور صرف ایک آدمی کے لیے نہیں، بعض مرتبہ ایک آدمی کے پیچھے پورا گھرانہ ہوتا. کوئی ایک آدمی اپنے کسی گاؤں سے اکیلا آیا ہو، اس کے پیچھے اس کا پورا گاؤں ہے. بعض مرتبہ کوئی ایک آدمی کے اس کے پیچھے پورا ضلع ہوتا ہے، اور مزید اس سے آگے اور بھی اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ایک آدمی پورے ملک کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے ان مجلسوں کو ہم معمولی نہ لیں. نماز کے بعد اس مجمع کو جوڑنا پڑے، یہ قابل تعجب ہے. پرائمری کے بچے ہوں تو ٹھیک ہے، ہونا ہی چاہیے. وہ بچہ اگر بیٹھ جائے تو ان کو تو بھاگا دینا چاہیے، ابھی چلے جاؤ پھر ہم بلائیں گے تب آئیے. وہ ان کے بچپنے کا تقاضا ہے. اگر وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو بچپنا نہیں ہے. اور یہ مجمع نماز کے بعد بکھر جاتا ہے تو قابل تعجب ہے کہ اس کو جوڑنا پڑے. ممبر والے بیچارے بولتے رہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، یہاں والے آ جاؤ، وہاں والے آ جاؤ. طلب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے ہر مجلس کے موقع پر. اور جن کاموں کو چھوڑ کر ہم گھر سے آئے ہیں، ان کاموں میں یہاں لگنا یہ عقل مندی نہیں ہے. جو کام آپ چھوڑ کر آئے گھر پر، بلکہ یہاں تو ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو اسی مقصد میں لگنا چاہیے. اور یہ اس لیے 2 دن مشق کرنی ہے کہ ہم پوری زندگی اسی طرح گزارنے والے بن جاویں کہ ہم ہر وقت، ہر گھڑی ایسے عمل میں ہو جو ہمارے مقصد زندگی سے متعلق ہے. جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، ایک انسان 24 گھنٹے کن کاموں میں مشغول ہونا چاہیے.
یہ اس کی عملی مشق ہے یہاں اجتماع میں. یہاں تک کہ کھانے کے وقت کھانے کا بھی اجتماعی نظام ہے اور آرام کرنے کے لیے سونے کا بھی ایک اجتماعی نظام ہے. عبادت ہیں، دعوت ہیں، ذکر ہیں، خدمت ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کاموں میں زندگی گزاری ہے وہ یہ بنیادی کام ہے. اللہ کی عبادت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، دین کی دعوت ہے اور ایک دوسروں کی خدمت، اپنی ذات کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اور جس سے متعلق جس وقت جو جہاں ہے ان کی خدمت ہے. یہ وہ بنیادی کام ہے جو اس محنت کے ذریعے سے مقصود ہے. اور ان کاموں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام والے طریقے پر کہ جس میں کوئی تکلف نہیں، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، پوری سادگی کے ساتھ اور جفاکشی کے ساتھ. سادگی اور جفاکشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے وصف ہیں، سادگی اور جفاکشی. یعنی محنت مجاہدہ، سمپل زندگی اور محنت مجاہدے والی، آرام والی نہیں. ایک آرام تو ضرورت کا ہے جو واجب ہے، جو ضروری ہے، لیکن ایک آرام وہ ہے کہ جتنا بھی لے کم پڑتا ہے. ایک آدمی چارپائی پر سوئے اس پر بھی نیند پوری، ایک آدمی نے 20,000 کا پلنگ لایا اس پر بھی نیند پوری ہو رہی ہے، ایک آدمی 50,000 والا لاوے تو اس پر بھی پوری ہو رہی ہے، ایک آدمی 2 لاکھ کا پلنگ بنواوے سونا ہی سونا ہے. تو جو آرام چارپائی پر ہو رہا تھا 1,000-2,000 کی، اس کے لیے لاکھ کی چارپائی بنانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس پر بھی آرام مل رہا. تو یہ دو بنیادی وصف ہیں آپ کی زندگی کے. اگر یہ وصف آتا ہے، یہ وصف ہمارے اندر آتے ہیں تو دین بہت آسان ہے. اس وقت جو دین مشکل لگ رہا ہے، نماز پڑھنا بہت سو کو مشکل معلوم ہو رہا ہے، روزہ رکھنا بوجھ پڑ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقے پر زندگی گزارنا جو ہے بہت سو کو مشکل معلوم ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ زندگی ان دو صفتوں سے ہٹی ہوئی. زندگی میں سادگی نہیں، جفاکشی نہیں، اس لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہے، اس لیے کہ عبادت میں بھی مجاہدہ ہے. عبادتیں جو ہیں عبادتیں اس میں بھی زبردست مجاہدہ ہے. 5 وقت پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ایک مجاہدے کا کام ہے کہ 5 وقت آدمی فارغ ہو کر فجر میں نیند قربان کر رہا ہے، ظہر میں کاروبار پر ہے، عصر میں کاروبار تیزی پر ہے، مغرب میں دکان کاروبار سمیٹتا ہے، کوئی واپس آ رہا ہے، کوئی دکان بند کر رہا ہے، اس فکر میں ہے، عشاء میں آدمی کھانے پینے میں اور اس میں مشغول ہوتا ہے. ہر نماز کے وقت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ٹکراتی ہیں. روزوں کے ساتھ چاہتیں ٹکرا رہی ہیں، روزوں کے ساتھ چاہتیں ٹکرا رہی ہیں. ساری خواہشیں قربان کرنی پڑتی ہیں، بلکہ ضرورتیں قربان کرنی پڑتی ہیں. حج میں ایک مشقت ہے، زکوٰۃ دینا جو ہے وہ 2.5% مال کا، اور جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ ہے اور بھاری پڑتا. 40,000 والے کو 1,000 دینا آسان ہے، لیکن 40 لاکھ والے کو لاکھ دینا، 40 لاکھ والے کو 1 لاکھ دینے پڑیں گے نا، اس کو بھاری پڑتے ہیں. تو یہ مجاہدہ ہے، یہ قسم کا مجاہدہ ہے. تو یہ مجاہدے کی صفت کی ایک عملی مشق ہے یہاں کہ آپ لوگ 2 دن کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے. آپ کی عمدہ خوراک اور آپ کے عمدہ بستر اور آپ کے وہ محفوظ گھر جس میں سردی کے موسم میں سردی سے حفاظت ہے اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈک کا انتظام ہے، اس کو چھوڑ کر ایک میدان میں آئے ہیں. یہ وہ اس کی ایک عملی مشق ہے. تو یہاں ہم کو ذرا باہوش رہنا چاہیے، شعور کے ساتھ رہنا چاہیے، نیت کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. ملنے ملانے میں، باتیں کرنے میں، ایران توران میں اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہوش حواس کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے اس مقصد میں آگے بڑھنے کی تدبیریں سوچنی چاہیے کہ ہم اس مقصد میں آگے کیسے بڑھیں، اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے دین میں، فکر آخرت میں
ہم کیسے کمال پیدا کریں، جس سطح پر ہم ہیں اس سطح سے آگے جائیں۔ ایک دم سے بہت آگے جانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، ایک دم سے بہت آگے جانا مشکل معلوم ہوتا ہے، تو دھیرے دھیرے صحیح، دھیرے دھیرے صحیح کہ یہ 2 دن اگر ہمارے صحیح گزرے یہاں، کہ یہاں 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، یہاں صبح شام کی تسبیح پوری کر لی، یہاں 2 دن پارا پڑھا قرآن شریف کا، یہاں 2 دن ایک دوسروں کو دعوت دی اور دین کی باتیں کی، ایک دوسرے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی، دین میں کامیابی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی کی باتیں کی ہیں، تو یہ 2 دن کی مشق جو ہے ہم کو آگے بڑھائے گی، ہماری فکروں میں ترقی ہوگی۔ مقام پر جا کر جو کام ہم سے مطلوب ہیں ان اعمال کو قائم کرنے کے لیے، دعوت کو، عبادت کو، علم کو، ذکر کو تقویت دینے کے لیے، خدمت خلق کو تقویت دینے کے لیے جو اعمال مطلوب ہیں، اگر یہاں اس 4 دیواری میں، یہاں کی اجتماع گاہ میں اگر کوشش کی ہے اس کی، تو پھر وہاں جا کر یہ کام بہت آسان ہو جائیں گے، یہاں سے عمل کرتے کرتے واپس جائیں گے، نماز پڑھتے پڑھتے، ذکر کرتے کرتے، دعا مانگتے مانگتے، سنتوں پر عمل کرتے کرتے۔ اور پہلے یہی ہوتا تھا، اجتماعات ہوتے تھے تو دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ سیور میں کب اجتماع ہوا تھا گجرات کا؟ 92 میں ہوا تھا، تو ہم لوگ جیپ میں آئے تھے وہاں سے، تو ہمارے جیپ میں جتنے لوگ تھے وہ کوئی پکے تبلیغی نہیں تھے جن کا زیادہ وقت لگا، لیکن وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی دیندار لوگ ہیں۔ جہاں نماز کا وقت آتا تھا تو بھائی نماز پڑھنے کی ہے، نماز پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، نماز اطمینان سے پڑھتے تھے، سفر کے دوران تسبیح پڑھ رہے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، اور جو گاڑیاں ٹرکیں آئی تھی نا تو اس میں ہر ٹرک میں کوئی امیر تھا، اور سارا مجمع نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی جہاں رکے راستے میں تو اسی طریقے سے ہم، یعنی اجتماع تو وہاں جانے کے بعد ہوگا، راستے میں اجتماع ہو گیا، ہائی وے پر ہی اجتماع لگ رہا ہے کہ نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، سفر کی دعا زور سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اس کے مقاصد میں سے کہ یہاں آ کر 2 دن میں ایسی مشق ہو جاوے کہ اب یہاں ایک پرانا نہیں جس نے 4 مہینے چلہ لگائے، جو پہلی مرتبہ اجتماع میں آیا ہے وہ یہاں 2 دن کے اعمال کا ایسا اثر لے کر جائے گا کہ اب وہ اپنی مسجد جا کر اپنے مقام پر مسجد وار جماعت کا ایک مضبوط ساتھی ہوگا۔ ایک عملی دعوت ہے یہ سارے اعمال کی، جو اعمال مطلوب ہے اس محنت سے جو اعمال مطلوب ہیں اور جو صفات مقصود ہیں، ایمان کا کمال مقصود ہے کہ محنت کرتے کرتے ہمارا ایمان ترقی کرے، اللہ کی ذات کا یقین بڑھ جائے اور اللہ کا ڈر بڑھے، اللہ کا ڈر بھی بڑھے، یقین بھی بڑھے اللہ کی ذات سے اور اس کا ڈر بھی بڑھے۔ ایک طرف یقین بڑھا تو اس سے آدمی جو ہے اپنے دنیا کے کاموں کے معاملے میں مطمئن ہوگا کہ اللہ کر دے گا، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ اچھا کرے گا۔ دوسری طرف خوف بڑھا ہے تو اب گناہوں سے بچ جائے گا۔ بہت سے گناہوں سے ہم بچے ہوئے لیکن بہت سارے وہ گناہ ہیں جس کے ہم عادی ہیں، ابھی بھی عادی ہیں، اور وہ چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ، کیسے گناہ ہیں وہ بڑے بڑے گناہ، لیکن اس کا احساس نہیں ہے، کرتے کرتے عادی ہو چکے ہیں۔ جب خشیت پیدا ہوگی کام کر کے اور خوف پیدا ہوگا تو پھر وہ بڑے بڑے گناہوں پر رونا آئے گا کہ اللہ میں تو مجرم ہوں، گنہگار ہوں، آدمی روئے گا، اور پھر بڑے گناہوں پر روتے روتے اب بڑے گناہوں کی صفائی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی دکھیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اب دکھیں گے، ورنہ بڑے گناہوں کے پیچھے چھوٹے تو دکھتے ہی نہیں کہ کتنے سارے صبح شام ہو رہے ہیں۔
اس محنت سے مطلوب ہے کہ خشیت پیدا ہو، خوف آوے اللہ کا، آدمی قدم کو پھونک پھونک کر رکھنے والا بنے، جری نہ ہو جا، جو چاہے بول دے گئے، جو چاہے سن لے گئے، جہاں چاہے چلے جا، بلکہ اندر خشیت پیدا ہو، اندر ڈر پیدا ہوگا اللہ کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ نے یہ کام کرنے کو منع کیا ہے، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، یعنی جان بوجھ کر یا انجان میں، جو کام ہو جاتے ہیں جو نہ کرنے کے، اس کو گناہ قرار دیا ہے۔ الگ الگ جگہوں پر ان گناہوں کا تذکرہ ہے کلام پاک میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ارشادات میں الگ الگ جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس چیز کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ جب اندر خشیت پیدا ہوگی تو پھر آدمی کو احساس ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں، ورنہ آدمی غلط کر کے بھی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتا، غلط کر کے بھی صحیح ثابت کرتا، دنیا میں تو کر لے گا وہ، اللہ نے اس کو زبان دی ہے بولنے کی، قلم دیا ہے لکھنے کا، مال دیا ہے جس سے وہ دبا دے گا سب کو، یا اکثریت ہے اس کے پاس خاندانی علاقائی، تو اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو خاموش کر لے گا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں معاملہ جائے گا تو وہاں زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، وکیلوں کے سرٹیفکیٹ ضبط کر لیے جائیں گے، کسی وکیل کی وکالت نہیں چلے گی، زبان پر تالا لگ جائے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، زبان بولنا بند ہو جائے گی، گونگے ہو جائیں گے، اور ہاتھ بولیں گے۔ کون بولے گا؟ ارے بولو نا بھائی، ہاتھ بولے گا۔ موبائل بولتا ہے، آپ کا بولا ہوا 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 5 گھنٹے بھی کوئی بولتا ہے، اس کو ریکارڈ کیا، پھر موبائل بولتا ہے، ارے بولتا نہیں بولتا؟ تو پھر ہاتھ بولنے میں کوئی شک ہے کہ ہاتھ بولیں گے قیامت، زبان نہیں بولے گی۔ جو اللہ زبان سے بلوا رہا ہے وہ اللہ زبان بند کر دے گا، اور ہاتھوں سے بلوائے گا کس نے کیا کیا ہے۔ ہاتھ خود کہے گا کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ لکھا تھا، میں نے یہاں ہاتھ رکھا تھا، فلاں پر ظلم کیا تھا۔ پیر بولیں گے فلاں جگہ چلا تھا، یہ گناہ اس پیر سے ہوئے ہیں، اور روایت میں آتا ہے سب سے پہلے بائی ران گواہی دے، ہاتھ پیر میں سب سے پہلے بائی ران گواہی دے کہ کیا کیا ہے۔ تو یہ محنت، یہ اجتماع، یہ 4 مہینے چلے، یہ مقامی کام، اس سے مطلوب ہے کہ ہمارے اندر ایک طرف اعمال کا شوق پیدا ہو اور دوسری طرف گناہوں کا خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو کہ گناہ کرنے سے آدمی بچ رہا ہو، کفر سے، شرک سے، جو بڑے گناہ۔ نفاق کا ڈر وہ ہر مومن کو ہوتا ہے، نفاق کا ڈر، اور جو پکا ہوتا ہے اسی کو ڈر ہوتا ہے۔ عقل مند व्यापारी ہوتا ہے نا، عقل مند، اس کو گھاٹے کا خوف ہوتا ہے ہر وقت، اس لیے پھونک پھونک کے سودے کرتا ہے وہ۔ جو ہوشیار تاجر ہوتا ہے اس کو نقصان کا خوف ہوتا ہے ہر سودے میں، تو اس لیے سارے پہلو دیکھتا ہے، مال کے سارے پہلوؤں کو چیک کرتا ہے۔ زمین جاگیر ہے تو کاغذات چیک کرتا ہے، سامنے والا آدمی آیا ہے کہ یہ 10 لاکھ روپے کی زمین ہم آپ کو 5 لاکھ میں دیتے، تو لے نہیں لیتا وہ، پھر وہ 10 کی 5 میں ملتی ہے، بلکہ چیک کرتا ہے، اس کے کاغذات دیکھتا ہے، پیچھے تک جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے بھئی یہ 5 میں کیوں دے رہا ہے، اور زیادہ شک کرتا ہے، پھر اچھی طرح چاند پٹک کرتا ہے اس کو، اب اس کو اطمینان ہوتا ہے تو لیتا ہے، اور بیوقوف ہوگا تو، بولو نا بھائی، بیوقوف آدمی ہوگا تو ایک دم سے چھلانگ لگا دے گا کہ بھائی 10 کی چیز 5 میں مل رہی ہے، لے لو، پھر گھاٹا کھائے گا وہ۔ ایسے پکا مومن ہر وقت ڈرتا ہے، عمل کر کے ڈرتا ہے، نماز پڑھ کے ڈرتا ہے، روزے رکھ کے ڈرتا ہے،
دعوت کا کام کر کے ڈرتا ہے, گشت کر کے ڈرتا ہے, اس لیے استغفار کرتا ہوا آتا ہے, نماز پڑھ کے ڈرتا ہے, اس لیے اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتا ہے, روزے رکھ کر ڈرتا ہے, اس لیے افطار کے ہوگا یا واسع الفضل, یا واسع الفضل اغفر لی, او بڑے فضل والے مجھے معاف کر. اور روزہ رکھا ہے دن بھر کا, اتنے سارے فضیلتیں روزے کی, اتنی ساری فضیلتیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. پھر شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم کی کہ بھئی افطار کے وقت دعا مانگے, او بڑے فضل والے معاف کر دیں. کہ عمل والے ڈرتے ہیں, یہ عقل مند لوگ ہیں, یہ پکے مومن ہیں. اور جب نفاق ہوتا ہے تو آدمی کو ڈر نہیں ہوتا, آدمی جری ہوتا ہے, غرور پیدا ہوتا ہے اپنی عبادت کا, اپنی دعوت کا, اپنی سخاوت کا, کے اندر اور چیز پیدا ہو رہی. تو یہ اتنا ڈر اندر پیدا ہو کہ جو ڈر گناہوں سے بچا دے. یہاں تک کہ بڑے گناہوں سے بچتے بچتے اب آدمی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا ہو گیا. اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ چھوٹے گناہ پر بھی مداومت, یعنی آدمی پابندی سے کرے وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے جو گناہ چلتے پھرتے آدمی جو کرتا ہے تو اس پر بھی اگر پابندی سے کرتا رہے گا تو وہ بڑا ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی چنگاریاں بہت ساری جمع ہو جائے گی تو انگارہ ہو جائے گا. اس لیے کوئی چنگاری کو بھی معمولی نہیں سمجھتا, چنگاری کو بھی کہ بھئی چلو چنگاری ہے, اس کو کباڑ میں رکھ دیں, رکھتا ہے کوئی؟ انگارہ تو کوئی نہیں رکھتا, لیکن چنگاری کو بھی رکھتا ہے. چنگاری بھی چنگاری نہیں, جنگل جلانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. ڈر پیدا ہو اندر, یہ اس کام کا اثر ہے کہ آدمی کو اپنے معاملے میں ڈر پیدا ہو گیا, اپنے ایمان کے معاملے میں, اپنی عبادت کے معاملے میں, اپنی طاعت کے معاملے میں آدمی ڈر رہا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے. جو ڈرے گا وہ اچھا کرے گا, ہاں وہ آگے بڑھے گا. ڈرے گا وہ اچھا کرتا جائے گا, آگے بڑھتا جائے گا. من خاف ادلج, حدیث پاک میں آتا ہے من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ. کہ جو ڈرا وہ تیز چلا, اور جو تیز چلا وہ منزل تک پہنچے گا. اور کان کھول کے سن لو کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. اللہ کا سودا کیسا ہے؟ مہنگا ہے. اور اللہ کا سودا جنت, جو جنت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. زیادہ چوریاں ہوتی ہیں, محلے والے جمع ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے, حفاظت کا انتظام کرو. بھائی گاؤں دیہاتوں میں بعض مرتبہ چوکیداری کرنی پڑتی, تو پھر سب گھر والے باری لگاتے ہیں کہ بھئی یہ 4 گھر والے آج رات بھر یہ ترتیب بنائیں, یہ 4 گھر والے دوسری رات, یہ گھر 4 طرح سے کرتے تاکہ ہمارا محلہ محفوظ ہو جائے چوری سے. یا ضروریات سے متعلق مسائل ہوتے ہیں تو گاؤں بستی والے جمع ہوتے ہیں, پنچایت بیٹھتی ہے, میں گاؤں کا راستہ کیسے بنے گا, گاؤں میں پانی کیسے آئے گا, گاؤں میں بجلی کیسے آئے گا, اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں. وہ تو ابھی تو ہم کو تیار ملا ہوا ہے, جب یہ چیزیں نہیں تھی اور پیچھے کے لوگوں نے جو اس کے لیے کوششیں کی ہیں, بجلی کے لیے, راستوں کے لیے, دیگر بنیادی ضرورتوں کے لیے, پانی نہیں تھا, گھر گھر پانی نہیں پہنچا, کنویں سے کھینچ کر لوگ لاتے تھے, تو انہوں نے کوششیں کی اس کے لیے اور اس کا انتظام کیا. یہ تو ہماری ضروریات زندگی ہے, لیکن مقصد زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت و اطاعت ہے. اس کے خاطر ہمیں ایک ماحول اپنی بستیوں میں تیار کرنا ہے. یہ مسجد کی جماعت اس کے لیے ایک دینی فضا بنی رہے, عبادت کا ماحول بنا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے ایک ایک گھر میں, ایک ایک فرد میں زندہ ہو جاؤ. ہر آدمی اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنے. اس کے لیے ہر جگہ مسجد میں, مسجد آنے والے تمام مسلمان اکٹھے ہو کر بیٹھے, سوچیں, غور کریں, سوچیں, اپنی جان لگا کر, اپنا مال لگا کر, اپنے جذبات لگا کر, چھوٹا بن کر, چھوٹے بن کر, اور اپنا سب کچھ لگا کر
کہ میرے گھر میں دین آوے, میری زندگی میں دین آوے, ہمارے محلے میں دین آوے. یہ اس کا ایک نظام ہے, معمولی چیز نہیں, جو ہر جگہ ضرورت ہے, ہر گاؤں میں, ہر بستی میں, ہر محلے میں اس کی ضرورت ہے کہ چند لوگ ایسے ہوں کہ جو اس کو فکر بنا کر چل رہے ہیں, جو اس کو کام بنائے ہوئے چل رہے ہیں, صرف فرصت کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ضروریات زندگی میں سے وقت فارغ کر کے روزانہ 2.5-3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, جس کے پاس جیسی استعداد ہے اس استعداد کے بقدر اپنی اپنی مسجد کو وقت دیں اور یہ وقت ان مثبت کاموں میں لگا. کہ ہماری بستی میں یہ نیک اعمال کیسے زندہ ہے اور اس کو انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر جاری کریں. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے کرے گا, کام نہیں ہوگا. نہیں ہوتا کچھ بھی, ہر ایک اپنے طریقے سے کرے گا تو کام نہیں ہوگا. اس لیے ہر ایک کو تابع ہونا پڑے گا اس طریقے کے جو طریقہ نبیوں کا ہے. انبیاء علیہ السلام نے دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا اور لوگوں تک بات پہنچائی, لوگوں کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی. یہ طریقہ خیرخواہی کے ساتھ نصیحت کرنا, دعوت دینا, یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ. اور کسی سے کچھ طلب نہ کرنا بے غرض ہو کر, کسی سے نہ پیسوں کی غرض ہے, نہ چائے پانی کی غرض ہے, نہ کھانے پینے کی غرض ہے, اور نہ شہرت کی غرض ہے. کوئی ہماری ذاتی غرض کسی سے نہیں بلکہ نصیحت اور خیرخواہی امانت داری کے ساتھ, اپنے نفس کی چاہت کی ملاوٹ کے ساتھ. اگر نفسانی چاہتوں کی ملاوٹ ہوگی تو آدمی تھک جائے گا. 2-4 دن, 5 دن, مہینہ, 2 مہینہ کام کر کے آدمی تھک جائے گا. بلکہ کوئی اپنا ذاتی تقاضا نہیں ہے, اپنے نفس کی کوئی چاہت نہیں ہے. جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ بے غرض ہو کر اللہ کے بندوں کے پاس جا کر ان سے ایمان, اعمال, اخلاق, آخرت اور اللہ کے جو انعامات ہیں ان انعامات کی طرف متوجہ کرنا, اللہ کے انعامات کی طرف متوجہ کرنا. اس کی ضرورت, ہم اللہ کے انعامات کو نہیں بول رہے, کتنے بڑے بڑے انعامات کا اس کا وعدہ ہے. اچھے عملوں پر, نیک کاموں پر اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی بڑے بڑے انعامات. تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے ان وعدوں کا یقین ہمارا کمزور ہو گیا, بھول گئے ہم ان چیزوں کو. اس کے لیے فضائل کے حلقے جاری کیے گئے کہ فضائل کے حلقوں میں اللہ کے وعدوں کو پڑھا جاوے, سنا جاوے, دھیان سے, رغبت سے, طلب سے, ادب سے, تاکہ اندر اتر جائے. دنیا میں کمپنیاں اور جو چیزوں کے ویپاری وعدے کرتے ہیں لوگوں کو, اسکیمیں دیتے ہیں, تو ایک اسکیم کے خاطر پتہ نہیں لوگ ہزاروں خرچہ کر دیتے کہ اسکیم ملے گی اس میں, دعوت کے ذریعے سے لوگوں اور اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے اور اللہ اپنے وعدوں میں سچا ہے. کوئی زیادہ لیے بغیر وہ بڑے بڑے وعدے کرتا, اس کی عبادت پر وعدے ہیں, نماز کے اہتمام پر وعدہ ہے کہ روزی کی تنگی دور ہو جائے گی. اس سے بڑی اسکیم اور کیا ہو سکتی؟ روزی روٹی کے لیے کتنا لوگ در بدر پھر رہے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس تنگی کو دور کرنے کے خاطر نماز کی پابندی کر لی, اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میری اس نماز کی وجہ سے روزی کی تنگی دور کر دے گا. یہ ہمارے نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اپنے بچوں کو اس لیے نمازی بنا دیا. صحابہ کے اندر یہ صفت تھی, جو بات آپ علیہ السلام نے فرمائی یقین کے ساتھ اس کو لیا اور اس پر عمل شروع کر دیا, اس پر عمل شروع کر دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں,
وہ ان کا آخری وقت تھا، تو لوگوں نے پوچھا تمہاری بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی۔ کون سی سورت؟ سورہ واقعہ قرآن شریف میں 27 پارے، وہ سورت میں نے سکھا دی ہے میری بیٹیوں کو۔ اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں روزانہ شام کو سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ کی بات پر یقین ہے؟ پکا یقین۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے، بہت بڑے آدمی گزرے، امیر المومنین بنے، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور وہ خلافت سے پہلے تو بڑے رئیس تھے، وہ بڑے مالدار تھے، لیکن جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے اپنے سارے جو جاہ و جلال تھا سب چھوڑ دیا، بالکل فقیرانہ زندگی اختیار کی۔ ان کی بھی اولاد زیادہ تھی، ان کے وصال کے وقت ان کا سالہ تھا عبد الملک کا بیٹا مسلمہ، اس نے آ کر کہا کہ آپ نے اپنے پیچھے اپنے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، بہت معمولی سا ترکہ تھا ان کا۔ تو مسلمہ نے کہا اگر آپ کہو تو میں آپ کو اتنا اتنا دے دوں تاکہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کے پیچھے کچھ میراث جاری ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا سچ کہتا ہے دے گا؟ ہاں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ مال تو ان لوگوں کو دے دے جو تو نے اور تیرے باپ دادا نے لوگوں سے ظلمن حاصل کیا، کیونکہ ان کے خاندان میں بادشاہت تھی، وہ تو ان لوگوں کو دے دے۔ اور میں نے تو جو ہے میرے بچوں کو تقویٰ سکھایا ہے، اگر وہ اس پر باقی ہیں اور نیکی پر ہیں تو اللہ نیک لوگوں کا والی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کا والی ہے، اللہ ان کو برباد نہیں کرتا۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے اوامر پر قائم ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کے بندوں کے حق ادا کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا خدا حافظ ہے، ان کو خدا برباد نہیں کرتا، ان کو خدا محتاج نہیں بناتا کسی کا۔ اگر میری اولاد اس نیکی پر تقوی پر باقی ہے تو اللہ ان کا بہت بڑا ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو پھر مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ داعیہ اندر کہ بچوں کو نیکی سکھائی جاتی، ان کو تقوی سکھایا جاتا، تو پھر ان کی دنیا اپنے آپ بن جائے گی، اللہ بنائے گا۔ کیسے بنے گی؟ اللہ بنائے گا۔ اس وقت سوال اٹھتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ نہیں پڑھا، یہ تعلیم نہیں لی تو کیسے ترقی کریں گے؟ اگر اس تعلیم کے راستے میں ان کا دین محفوظ نہیں ہے، ان کا تقوی محفوظ نہیں ہے، اگر اس تعلیم کے راستے سے ان کے اندر جس کو فجور آ رہا ہے، ان کی زندگی میں الحاد آ رہا ہے، وہ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، اللہ رسول سے دور ہو رہے ہیں، تو پھر ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ دین کی ضرورت ہے۔ اگر اولاد میں دین ہے، ان کے اندر نیکی ہے، تقوی ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، ان کے اندر انسانیت ہے، تو پھر اللہ ان کا والی ہے، وہ انہیں ضائع نہیں کرے گا۔ صحابہ کی اولادوں کو خدا نے ضائع نہیں کیا، بغیر پڑھے ان کو خدا نے بڑی بڑی حکومتوں کا مالک بنا دیا اور حکومت چلانے کا طریقہ سکھا دیا، ان کے اندر وہ جوہر پیدا کر دی جو کسی اسکول کی تعلیم سے نہیں حاصل ہوئے، جو کسی کالج میں جا کر نہیں حاصل ہوئے، بلکہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا، اعمال سیکھے، اخلاق سیکھے، انسانوں کے حقوق سیکھے اور اس کو ادا کرنے کے طریقے پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند سال ان کو آزمایا، چند سالوں کی آزمائش کے بعد خدا نے ملک کی بازدور ان کے ہاتھ میں دی، جب اس کے حل ہو گئے۔ اس لیے ہمارے ذمہ یہ ہے کہ خود ہم نیکی اور تقوی کا راستہ اختیار کریں۔ اس کے لیے ماحول بنانا ہے مسجد میں، کہ مسجد میں نیکی کا ماحول قائم ہو، تقوی کا ماحول قائم ہو، نمازوں کا اہتمام ہو کہ ہمارے محلوں گلیوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ اتنے سارے نماز کے فضائل بولے جا رہے، صبح شام رات دن، گھروں میں جا کر، بازاروں میں، دکانوں پر، جوانوں سے ملا جاوے، بوڑھوں سے ملا جاوے، تاجروں سے ملاقات کی جاوے، مزدوروں ملازموں سے ملاقات کی جاوے، اور ایک ایک کو جا کر سمجھایا جاوے کہ نماز کتنا بڑا فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ جو عمر رضی اللہ عنہ اپنے عمالوں کو، اپنے گورنروں کو خط لکھ رہے ہیں،
اور ان کے گورنر صحابہ جو پکے نمازی، ان کو لکھ رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز نماز ہے، کہ نماز کی پابندی کریں، کوئی آدمی نماز نہ چھوڑے۔ اس وقت ایک دوسروں کو یہ وصیت نصیحت ہوتی، ماں باپ اولاد کو نصیحت وصیت کرتے تھے، اور ایک دوسروں کو دوست ایک دوسروں کو وصیت ہے کہ بھائی نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ خود حضور علیہ السلام آخری وصیت یہی کر کے گئے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم جائزہ لیں اپنی بستیوں کا، بلکہ اپنی ذات کا۔ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا کتنا اہتمام ہے نماز کا، اپنے گھر کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں بچے عورتیں کتنے درجے میں نماز پڑھ رہی ہیں، ان کی نمازوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہ ایمان کے بعد پہلا فریضہ نماز ہے، وہی سے ابتدا ہے، عبادت کی شروعات وہی سے۔ اس لیے مسجد کی جماعت کے راستے سے کوشش کرنی ہے کہ گھر گھر جا کر ایک سے ملا جا کر، محبت کے ساتھ جا کر، نرمی سے جا بات کریں، سمجھاوے۔ سمجھانا ہمارے ذمہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ان کے لیے ہمارے دل میں جگہ ہوگی کہ ہمارے بھائی ہیں۔ سارے اختلاف بلا کر، سارے اختلافات بلا کر، دل کو پاک صاف کر کے، دل میں کوئی کدورت نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، خام خواہ کیوں دل کو گندا لے کر پھرے۔ کوئی عقل مند نہیں چاہتا کہ اس کے کپڑے میلے ہوں۔ ارے کوئی چاہتا ہے کہ کپڑے میلے کپڑوں کے ساتھ پھرے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میلی ٹوپی پہن کر پھرے؟ ارے کوئی چاہتا؟ ارے میلا جوتا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر پخانہ لگ گیا جوتے پر، جب تک آدمی اچھی طرح سے اس کو صاف نہیں کرتا، چین سے بیٹھتا نہیں، کستا ہی رہتا ہے زمین کو، پیر کو زمین پر، کہ پخانہ لگ گیا ہے۔ تو جوتے جیسے جوتا آدمی گندا نہیں پسند کرتا، پورے جسم کا جو سب سے افضل عضو ہے وہ دل ہے، سب سے افضل عضو ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ مومن کے دل میں سماتا، وہ دل کیوں میلا لے کر پھرے؟ کہ کسی سے بدزنی ہے، کسی سے نفرت اندر پالی ہوئی ہے، کسی کے لیے حسد ہے، کسی کے لیے کینہ ہے، کسی سے بغض ہے، کسی سے عداوت ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، ایک عام مسلمان کی بھی شان نہیں ہے کہ اپنے دل کو ایسا گندا کر کے پھرتا ہو۔ اپنا دل صاف کریں، اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، محلے والوں کے لیے بھی، رشتہ داروں کے لیے بھی۔ کیا لے کر جائیں گے دنیا؟ اپنا دل صاف کریں، اور ایک اللہ کے لیے محبت کریں کہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی تکلیف بھی پہنچ رہی پھر بھی ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے۔ ہر ایک کو اپنانا ہے، سینے سے لگانا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے سلام کی تاکید کی کہ ایک دوسروں کو آپ نے اس کی تاکید فرمائی، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سب کو سلام کرو، جن کو جانتے ہو ان کو بھی کرو، اور جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کرو۔ یہ پہلا ذریعہ ہے محبت پیدا کرنے کا کہ سلام کی جائے، افشوا السلام۔ اور مصافحہ سلام کا تکملہ، موقع ہے تو سلام کے بعد پھر سلام اصل ہے، مصافحہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے دو ایمان والے آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت کر دے، اور آگے ہے کہ ان کا ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ پاک ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عمر کے صاحبزادے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ ایک لڑکے کو لے کر بازار گئے، اور تھوڑی دیر بازار میں گھومے پھر واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر اس لڑکے سے کہا چلو بیٹا میرے ساتھ، تو اس نے کہا کہ چچا جان آپ کل بھی مجھے لے گئے تھے، آپ کو کچھ کام وام تو ہوتا نہیں، آپ تو ویسے ہی بازار لے کر جاتے ہو۔ تو وہ بہت موٹا لڑکا تھا۔ وہ ابن عمر نے کہا کہ موٹو تجھے کیا پتا میں کیوں بازار جاتا ہوں؟ میں اس لیے بازار جاتا ہوں کہ کچھ مسلمانوں کو سلام کروں، اور مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، اس لیے جاتا ہوں کہ جا کر مسلمانوں کو سلام کروں، اس لیے جاتا ہوں۔ تو اس کا موقع لیتے تھے وہ سلام کرنے کا، ایک دوسروں کو سلام کریں، جانتے ہیں پھر بھی نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں، جس سے کوئی غرض نہیں ہے اس کو بھی سلام کریں، غرض کی تبھی سلام کرتے ہیں۔
غرض کی تو سبھی سلام کرتے، رشتہ داروں کو سلام کرتے، دوستوں کو سلام کرتے، لیکن عام مسلمان کو کوئی بھی مسلمان، چاہے سید ہو، پٹھان ہو، گانچی ہو، مرزا ہو، ملک ہو، سب آپس میں بھائی ہیں۔ یہ اسلامی نسبت کا حق ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کریں، اور اگر کسی نے سلام کر دیا تو اس کا جواب دینا تو واجب ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر کلمات کے ساتھ اس کو جواب دو، یا کم از کم جو کلمات اس نے کہے وہی لوٹا دو۔ یعنی السلام علیکم کہا تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، یا کم از کم وعلیکم السلام کہیں۔ ایک حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ ملے تو سلام کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، چاہے کوئی بھی مسلمان، وہ مصیبت میں ہے تو اس کی تعزیت کرے، مصیبت میں ہے تو اس کی یعنی اس کو ہمت دلا، بھائی گھبرانا مت، اللہ اچھا کرے۔ مصیبت میں آ گیا، قرضہ ہو گیا، اس کو گھاٹا ہو گیا، اس کا بچہ مر گیا، یا اور کوئی مصیبت آ گئی، تو اس میں اس کے کندھے پر آ رہے، بھائی گھبراؤ، اپنے پاس جتنی سکت ہے اس کی مدد کر دیں۔ کچھ نہیں ہے تو خالی دو بول تو اچھے کہہ دیں، دو اچھے بول کہنے میں ہمارا کیا جاتا ہے، دو برے بول بولتے ہیں، عموماً یہی دیکھتے ہیں۔ کوئی آدمی مصیبت میں آیا ہے اس میں تو پیچھے سے باتیں جو ہوتی وہ قسم قسم، حالانکہ کوئی تحقیق نہیں، کوئی تحقیق نہیں۔ کوئی مصیبت میں آئے گا تو مزید اس کو مصیبت میں لانے کی کوشش کرو، یہ اسلامی صفت نہیں ہے، یہ ایمانی صفت نہیں ہے، بلکہ ہے کہ اس کو تعزیت کرے، اس کو ہمت دلاوے، اللہ کی ذات سے وابستہ کرے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، آپ گھبرائے مت، اللہ برکت کرے گا۔ بچہ مر گیا، اللہ اس کا بدل دے گا تم کو، دعا دے اس کو، اللہ تم کو اس کا نعمت بدل عطا فرما۔ بیوی مر گئی تو اس کو دعا دے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اور اس سے اچھی تم کو دوسری نصیب کرے۔ یہ کلمات ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے۔ لیکن جب وہ نہیں ہوا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی اندر معاشرے میں، کہ اگر 50 سال کے باپ کا بھی انتقال ہو رہا ہے تو اس کے 30 سال کے بیٹے اس کے نکاح کے لیے راضی نہیں، اس کا 30 سال کا بیٹا رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ باپ کی شادی نہیں ہونے دوں گا، اس کی 20 سال کی بیٹی رکاوٹ بنی ہوئی کہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جہالت ہے، یہ بے دینی ہے۔ مسلمانوں کے ایک دوسروں پر حق ہے، اس کا انتقال ہو جائے جنازے کے پیچھے چلے، چاہے اس سے کوئی رشتہ داری نہیں، رشتہ داری ہوتی ہے تو سورت سے جنازے میں آدمی آتا ہے، یہاں مہوا میں، بھائی کہاں ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اور اسی محلے کا دوسری سماج کا آدمی جنازے میں نہیں آیا، وہ تو عرب ہے، اس کا انتقال ہو گیا وہ سید ہے، اور عرب نہیں آیا، یا عرب کا انتقال ہوا سید نہیں آیا، کہ بھائی وہ تو دوسری سماج کے لوگ۔ حضور علیہ السلام نے امت بنائی جس میں مہاجر تھے، انصار تھے، اور عرب تھے، عجم تھے، کالے تھے، گورے تھے، اور اس میں غلام بھی تھے، آزاد بھی تھے، بنو ہاشم کے لوگ بھی تھے، اور افریقہ کے کالے بھی تھے، ان سب کو ملا کر ایک امت بنائی آپ نے کہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، جو فضیلت ہے وہ تقوی کی اور دین کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ مسجد کی اس جماعت سے کہا جا رہا کہ محلے میں کسی کا بھی جنازہ ہو سب شریک ہو، چاہے وہ سید ہو، پٹھان ہو، کوئی بھی ہے، وہ چاہے وہ غریب سے غریب مسلمان ہے جس کو دنیا کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن ہم مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ہم اپنے اوپر حق سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، یہ ہمارے بھائی کی خوشی ہے، ہم اس کے نکاح میں شریک ہوں گے، چاہے وہ دعوت دینا بھول گیا، ہم کو پتا چلا، یہ بھی دعوت ہو گئی، ہم کو پتا چل گیا کہ فلاں بھائی کا نکاح ہے، تو ہمارے ذمے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمیں موقع ہے تو ہم اس کے نکاح میں شریک ہو کر اس کو مبارکباد دیں، اس کو تانا نہیں دیں گے تو نے ہم کو نہیں کہا، ٹھیک ہے بھول گیا ہے،
ہاں کھانا کھانے کے لیے دعوت دینا ضروری ہے. کھانے کے لیے کہ کسی نے دعوت کی ہو تبھی جانا کھانے کے لیے، لیکن نکاح میں شریک ہونے کے لیے دعوت کے انتظار کرنے کی پتہ چلا کہ ایک مسلمان بھائی کا نکاح ہو رہا ہے تو شریک ہو جائیں گے، موقع ہے شریک ہو جائے اور اس کو مبارکباد دیں. اللہ تمہارے نکاح میں برکت دے. بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. اس میں لڑائیاں نہیں ہوگی کہ ہم کو کیوں نہیں بلایا یا ہم کو کارڈ کیوں نہیں بھیجا، ہم کو انہوں نے فون کیوں نہیں کیا، بچے کے پاس نہیں جائیں گے، ہمارے گھر کہنے کیوں نہیں آئے. یہ ساری جہالت مسجد کی جماعت کے راستے سے کہ گھر گھر جا کر ایمان اعمال اخلاق آخرت کے وہ مذاکرے قائم ہو کہ دین کا صحیح شعور پیدا ہو جائے، دین کی سچی طلب پیدا ہو اور ہر آدمی اس جہالت سے نکلے. جو قوم اور سماج کے رواجوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ان بندھنوں سے آزاد ہو کر اسلام کے امن کے سائے میں آوے، اسلام کے عدل کے سائے میں آوے. جس کے لیے چاہ جا کے گھر گھر جا کر ایک ایک سے ملا جائے. ذمہ دار حضرات بھی اور بڑے چھوٹے سب مل جل کر جماعتیں بناوے، ایک ایک کے پاس جاوے، گھر گھر جاوے، ایک ایک کو سمجھاوے، دین سیکھنے کے لیے آمادہ کریں، راہ خدا میں نکلنے کے لیے تیار کریں تاکہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو. پھر ہر آدمی اپنی طلب کے بقدر اپنا دین سیکھتا جائے گا اور دین میں ترقی کرتا جائے گا تو یہ ساری جہالت کٹ جائے گی، ساری لڑائیاں ختم ہو جائے گی جو بے بنیاد لڑائیاں اس کی کوئی بنیاد نہیں. لڑنے کی بھی کوئی بنیاد ہوتی لیکن یہ کوئی بنیاد ہے کہ مجھے انہوں نے کیوں فون نہیں کیا، یہ کوئی بنیاد نہیں. مجھے کارڈ کیوں نہیں بھیجا انہوں نے، بچے کے ساتھ کہلوا دیا، وہ ہمارے یہاں نہیں آئے تھے اس لیے ہم نہیں جائیں گے. یہ کیا بنیاد ہے لڑنے کی؟ کوئی لڑنے کی بنیاد نہیں. یہ ساری جہالتیں ہیں، ان جہالتوں نے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے، دین برباد ہو گیا اسی لیے. اس لیے چاہا جا رہا ہے کہ ہر ذمہ دار مسلمان، ہر فکر مند مسلمان مسجد کی سطح سے روزانہ گھر گھر کی ملاقاتوں کے لے کے ایک مسلمان کے گھر پر اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر جاوے، بڑا بن کر نہ جاوے. اپنے آپ کو مسلمانوں کا خادم بنا کر کہ میں اپنے ایمان والے بھائیوں کا خادم ہوں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میری زبان سے میں اللہ کے دو بول بولتا. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اپنے بھائیوں کا خادم ہوں. ان کے پاس جائیں گے اور ایک ایک کو سمجھائیں گے، منت کریں گے، خوشامد کریں گے، مسجد میں لائیں گے، ایک ایک آدمی نمازی ہو جاوے. مسجد میں ایسے اعمال قائم کریں گے اور مسجد کا ایسا ماحول بنائیں گے کہ لوگوں کی کشش مسجد کی طرف، پتھروں سے مسجد کے پتھروں اور اے سے لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے، مسجد کے نورانی اعمال سے آئیں گے کہ مسجد میں نورانی اعمال. حضور علیہ السلام نے اپنی کچی مسجد میں ایسے اعمال قائم کیے اور ایسی کشش پیدا کی کہ لوگ جوق در جوق مدینہ جاتے تھے کہ وہاں ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت اور اللہ کا وحی والا مبارک علم کے پڑھنے پڑھانے کے وہ حلقے قائم ہوئے اور نماز و عبادت کی وہ فضا بنی اور ایسے پاکیزہ اخلاق وہاں پر وجود میں آئے کہ خود بھوکے رہتے تھے، اپنے قیدیوں کو کھلاتے تھے جو قیدی کفر و اسلام کی بنیاد پر آئے ہوئے. ایسا ماحول مدینے میں بنایا. یہ مسجد کی جماعت سے چاہا جا رہا. چاہے مسجد کچی ہو کوئی حرج نہیں، مسجد چھپر کی ہو کوئی حرج نہیں، لیکن مسجد میں حضور والے اعمال ہو کہ جس میں 5 وقت نمازیں ہو رہی ہے، جس میں قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم ہو رہے ہیں، جس میں اللہ رسول کے جو وعدے ہیں وہ بیان سنا سنا کر لوگوں کو دین کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس میں مخلوق خدا کی خدمت سوچی جا رہی ہے، جس میں ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ بناتا ہوا مسجد سے جا رہا ہے، ہر نماز میں آ رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ خیرخواہی کر رہا ہے، کسی کو سلام کر رہا ہے، کسی کی عادت کر رہا ہے، کوئی کسی کی تعزیت کر رہا ہے، کوئی کسی کا سہارا بن رہا ہے، کوئی کسی کے دکھ کا سر شریک بن رہا ہے. اور ایسی پاکیزہ فضا بنے کہ سب آپس میں بھائی بھائی بن جائے جو حضور علیہ السلام کا حکم ہے، کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بھائی بن جاؤ. جہاں اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہے تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور جہاں آپس کا معاملہ ہے تو ہم سب آپس میں بھائی ہیں، سگے بھائیوں کی طرح ہیں، چاہے وہ سماج کے اعتبار سے وہ کسی بھی سماج سے متعلق ہو، لیکن آپس میں اللہ کے بندے ہیں اور آپس کے بھائی. یہ فضا بنانے کے لیے مسجد کی جماعت، خالی بیٹھنے اٹھنے کے لیے نہیں ہے، اس میں لڑنے کی کوئی چیز نہیں.
چارانے کا یہاں حساب نہیں ہے, یہاں ممبرشپ نہیں ہے کہ کون صدر ہوگا اور کون سیکرٹری ہوگا, کون ممبر ہوگا. یہ تو کوئی سب بندے بن کر بیٹھیں گے, سب خادم بن کر بیٹھیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ہم خدمت گزار ہیں. ہم اپنی جان اور مال سے اب اللہ کے بندوں کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت کریں گے. ہفتے میں گشت کے ذریعے سے پورے محلے میں پھریں گے اور دوسرے گشتوں کے ذریعے سے قرب و جوار کے محلوں میں جائیں گے تاکہ ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی کوئی آدمی بے دینی پر زندگی نہ گزارے, اللہ سے دور نہ رہے. 3 دن کی جماعتوں کے ذریعے سے قرب و جوار کے دیہاتوں میں جا کر ایمان والے ہمارے بھائیوں کی خبر لیں گے, ان سے ہم اظہار محبت کریں گے, ان کی خدمت کریں گے, ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے, ان کو بھی نماز اور اعمال کی طرف آمادہ کر کے ان کے علاقوں میں بھی نماز باجماعت قائم کریں گے. ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام کے بارے میں ان کو فکرمند کریں گے اور ان کو بھی راہ خدا میں نکال کر دین کا شعور پیدا کریں گے, آخرت کی فکر پیدا کریں گے. یہ ہمارے مقامی کام کا نظام ہے, اس لیے اس پر توجہ دیں, ایسے اس کو ٹال نہ دیں. ہاں, اور اپنی جو پچھلی زندگی روٹین کی ہے ایسی روٹین کی زندگی پر راضی نہ رہیں, بلکہ اپنے اوقات کو چوکوں, چوراہوں, چوپالوں اور دیگر جو جگہوں پر ہم گزارتے ہیں ان جگہ سے ہٹا کر وہ اپنا وقت مسجد کے تقاضوں پر دے دیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس دن امت کے نیچے لیول کے لوگ جو فقراء اور غریب طبقے کے ہیں ان کا وقت جو چوپالوں پر گزر رہا ہے اور جو درمیانی طبقہ ہے ان کا جو وقت ہوٹلوں میں گزر رہا ہے اور جو اوپر والا طبقہ ہے ان کا جو وقت کلبوں میں گزر رہا ہے, اگر وہ وقت مسجدوں میں لگنا شروع ہو جائے تو پھر امت کا دینی حال تبدیل ہو جائے اور بے دینی ختم ہو جائے, جہالت ختم ہو جائے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے سب طے کریں کہ انشاءاللہ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں گے. بناؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو توبہ کریں گے کہ ہم نے ابھی تک جو زندگی گزاری ہے, اپنا وقت ضائع کیا, مال برباد کیا ہے, زندگی کو برباد کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے کہ اللہ قصوروار میں ہوں, کوئی قصوروار, میں قصوروار ہوں, میں نے قصور کیا ہے, اپنا وقت برباد کیا. اور اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح گزاریں, دین پر قائم رہتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے ہم وقت گزاریں. اس کی اللہ سے توفیق مانگیں گے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اور اس کے لیے ایک نظام ہے مسجد کی جماعت کا, تو اس میں یہ جو اعمال میں نے عرض کیے کہ روزانہ مشورہ ہے اور گھر گھر کی محنت ہے, ہفتے میں گشت ہیں, تعلیم کے حلقے ہیں اور ہر مہینے 3 دن, اب 27 دن اپنی ضروریات کے ساتھ ان مقام پر جڑتے رہیں اور 3 دن راہ خدا میں لگا دیں. اس کے ساتھ صبح شام کی تسبیح کی پابندی کریں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار بیٹھ کر پڑھیں, آرام سے بیٹھ جاؤ, عصر بعد فجر بعد اگر کوئی ایسا کام نہیں ہے تو اسی وقت بیٹھ جاؤ, اور اگر اس وقت کوئی ایسی مشغولی ہے تو دوسرا کوئی وقت طے کریں اور اس وقت بیٹھ کر اپنے معمولات پورے کریں تاکہ اندر کچھ کیفیت پیدا ہو, اندر کی ظلمتیں ختم ہو جائیں. روزانہ کلام پاک کی تلاوت کریں, ہر وقت کی جو مسنون دعا ہے اس مسنون دعا کو سیکھیں. ایران توران پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر موقع پر کوئی ایسا کلمہ سکھایا ہے جو اس کی آخرت بننے کا ذریعہ ہو, جو دنیا میں خیر و برکت کے حصول کا ذریعہ ہے, جو دنیا میں شیطانی اثرات سے بچنے کا ذریعہ ہے. ان کلمات کو یاد کریں کہ اس وقت حضور نے کیا پڑھا ہے, کھاتے وقت کیا پڑھا ہے, کھانے کے بعد کیا پڑھا, سوتے وقت کیا پڑھا, بازار میں کیا پڑھا ہے, کاروبار کرتے وقت کیا پڑھا, استنجا جاتے وقت کیا پڑھا, نکلتے ہوئے کیا پڑھا, آپ نے کپڑے پہنتے ہوئے کیا پڑھا, کپڑے اتارتے ہوئے کیا پڑھا. ہر موقع پر آپ کی زبان مبارک سے کچھ کلمات جاری ہوئے ہیں جس کو مسنون اذکار کہتے ہیں, اس کی پابندی کریں, اپنے بچوں کو سکھاویں, گھر میں بھی ایک پاکیزہ ماحول بنانے کی کوشش کریں. کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اب اس کے لیے تھوڑی دیر اور آپ کر دیں, اس لیے ابھی تو نماز تو 5 بجے 5 بجے نماز ہے, ابھی تو تقریباً 1.25 گھنٹہ باقی ہے نماز. مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی, ایک بہت ضروری کام ابھی کرنا ہے اور 10 منٹ کا کام ہے. کتنی دیر کا ہے بولو نا بھائی؟ 10 منٹ دو گے؟ کوئی اٹھے گا تو نہیں بھائی؟ پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے وہ پیچھے والے 10 منٹ دو گے؟ ارے بھائی ذرا کوئی ہاں کھلاوے تو پتا چلے کہ دیں گے. ہاں اللہ آسان فرما.
تو اب آپ حضرات کو ابھی حلقے وائز اٹھاتے ہیں، بیٹھے ہیں مسجد کے ساتھی، اور طے کریں آپ کہ روزانہ 2.5 گھنٹے آپ کس وقت دیں گے؟ روزانہ کے جو 2.5 گھنٹے ہوں، بہتر ہے صبح اگر وقت آپ کے پاس ہے صبح دے دو، 9 بجے تک 10 بجے تک پورے ہو جائیں گے۔ صبح پورا وقت نہیں ہے، کاروبار نوکری دھندا صبح ہے تو صبح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ شام کو دو۔ اور کوئی ایسا آدمی ہے جس کو صبح ہی پوری مشغولی ہے، کوئی وقت نہیں ہے، تو پھر وہ دوپہر کو شام کی ترتیب بناوے، لیکن 2.5 گھنٹے کم از کم۔ جو پرانے ہیں 4 مہینے والے، 2 مرتبہ لگے ہوئے ہیں، 3 مرتبہ لگے ہوئے ہیں، ان سے تو ہماری گزارش اب ہے کہ وہ تو 5 گھنٹے 7 گھنٹے کی طے کریں۔ بھائی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ کون 5 گھنٹے دے گا؟ کرو ہمت سے ہاتھ اوپر کر۔ وقت تو ہے آپ کے پاس، وہ ادھر ادھر برباد ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے کام میں لگ جائے، اپنے بھائیوں سے ملاقاتوں میں لگے گا۔ تو ایک تو روزانہ کے اپنے 5 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو آپ طے کریں اس کی ترتیب بنا۔ دوسرا، مہینے کا کوئی ایک ہفتہ طے کرے جس میں پابندی سے ہر مہینے 3 دن لگانا، کوئی ایک ہفتہ طے کرے اور اس پر جم جاؤ۔ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کچھ حالات آئیں گے، جب جاؤ کہ اللہ آسان کر دے گا، چلا دے گا۔ اور تیسرا، اپنے سالانہ خروج کا وقت طے کریں کہ ہر سال آپ کون سے مہینے میں 4 مہینہ یا کم از کم 1 چلہ لگائیں۔ تو سب نیت کرتے ہیں بھائی، آپ خود ہی سوچ لیں آپ کو کب کرنا ہے، 2.5 گھنٹہ کب دینا ہے۔ مشورہ تو ہر مسجد میں وقت ہے، تعلیم کا بھی وقت ہے، اس میں تعلیم میں جڑ جانا۔ اپنے گھر کی تعلیم کے لیے اجتماع سے جانے کے بعد پورے اجتماع کی کارگزاری سناؤ گھر والوں، سناؤ گے کارگزاری؟ کون سنائیں گے؟ کیا کارگزاری سناؤ؟ کیا کارگزاری سناؤ؟ کہ 20 بسوں آویلی અને 500 રિક્ષા આવેલા ઇજ્તિમામાં અને 2000 મોટરસાયકલ હતી અને હલવાની લારીઓ આવેલી હતી, એ સંભળાવ છો? બોલો ને ભાઈ। ارے کیا سنائیں گے کہ بھائی اجتماع میں ایمان کی باتیں ہوئی، اعمال کی باتیں ہوئی، آخرت بنانے کی بات ہوئی، اللہ کی یہ حدیثیں بیان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان ہوئے ہیں، دین کی محنت کے بارے میں فکرمند کیا گیا ہے۔ اتنے لوگ تو راہ خدا میں نکل چکے ہیں اور ہماری بھی تشکیلیں ہوئی ہیں، ہم نے بھی جانے کی نیت کی ہے، اپنے گھر میں اپنے دین لانا ہے، اپنے گھر میں ماحول قائم کرنا۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے، اللہ مرحوم ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، ہمارے نانا، وہ ایک اجتماع میں گئے سن 60-62، جب کوئی ماحول نہیں تھا دعوت کا جہاں وہ رہتے تھے وہاں، اور اجتماع سے انہوں نے نیت کی، جب دین سنا، گھر والوں کے بارے میں انہوں نے سنا کہ گھر کی عورتوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کا دین بنانا چاہیے، ان کو اعمال سکھانے چاہیے، تو اس اجتماع سے سیدھے قریب میں ایک شہر تھا، وہاں جا کر وہاں سے اپنی بہنیں، اپنی بیٹیاں، اپنی بیوی، اپنی والدہ، سب کے لیے برقعے کا کپڑا خریدا۔ اس وقت برقعے کا تصور بھی نہیں تھا ان کی پوری بستی میں، پورے ضلع میں، شاید کسی ایک عورت کا بھی برقع نہیں ہو، اور وہ برقعے کا کپڑا لے کر گئے کہ گھر والوں کا دین بنانا ہے، اور سب کا انہوں نے برقع سلا۔ یہ اجتماع سے کچھ لے کر آئے، اجتماع سے کچھ لے کر آئے، تو ایسے ہم یہاں سے کیا لے کر جائیں؟ بھئی یہاں سے نماز لے کر گئے، ذکر لے کر گئے، گھر کی تعلیم لے کر گئے، بچوں کو دین سکھانا اس کی فکر لے کر گئے، اپنے گھر کی عورتوں کو دین سکھانا اس کی فکر لائے، تو یہ ہم ان کو سنائیں گے، سناؤ گے انشاءاللہ؟ اور پھر گھر میں تعلیم شروع کر دیں۔ اور ابھی جو احتیاط طے کرنی ہے وہ 2.5 گھنٹہ اپنا کم از کم، ورنہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے اس کو لکھے، کوئی ساتھی 5 گھنٹے کے اسے 5 گھنٹے لکھے، کوئی 6 گھنٹے کا ہے تو اسے 6 گھنٹے لکھے، اور کوئی 8 گھنٹے کے لیے تیار ہے تو 8 گھنٹے لگا کرو گے انشاءاللہ؟ تو اب ایک ایک حلقے کو کھڑا کرتے ہیں۔ کون سا حلقہ پہلے اٹھا؟ گوگا والے ذرا کھڑے ہو جائیں، گوگا والے، گوگا والے کہاں ہے بھائی؟ گوگا بھائی، گوگا والے جتنے بھی ہیں، گوگا پورے شہر سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، پرانا شہر ہے یہ، ہم لوگ جو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور متقی بننا مشکل نہیں ہے، بیماریوں میں لوگ پرہیزگار ہو جاتے ہیں، جب بیماریاں آتی ہیں، اچھا خاصا ہٹا کٹا تندرست آدمی روزانہ کے 20 ماوے کھا جاتا ہے، لیکن بایوپسی رپورٹ میں کینسر آ گیا، تو پرہیزگار ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ ارے بولو نا بھائی، کہ منہ میں کیا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب یا تو ماوا چھوڑو یا زندگی چھوڑو، کیا کرے گا؟ کہ پرہیزگار ہو گیا، کہ ڈر ہے موت کا،
وہ موت کا ڈر اگر اسی صحت کے ساتھ ہو کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندگی کا حساب ہے، تو آدمی متقی بن جائے گا، گناہوں سے بچائے گا اپنے آپ کو، نماز چھوڑنے سے، زکات میں کوتاہی کرنے سے، روزوں میں سستی کرنے سے، اس سے بچائے گا، اور مزید کوشش یہ کرے گا کہ اپنے ان اعمال میں کمال پیدا ہو۔ اتنا سارا ہمارا وقت لگا، 4 مہینے لگے، چلے لگے، سہ روزے لگے ہیں، اور بہت سے حضرات وہ بھی ہوں گے جن کے کم لگا، لیکن اللہ پاک نے شعور دیا، اجتماع میں آئے۔ تو اب ہمارا اگلا ہدف کیا؟ آگے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم دین کی جس سطح پر ہیں اس وقت، جس سطح پر ہمیں دین، اس پر ہم مطمئن نہ رہیں۔ جیسے مال والا جس سطح پر ہے وہ مطمئن نہیں ہے، جتنے مال کے طالب، لکھپتی آدمی کروڑ پتی بننے کی فکر میں، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننے کی فکر میں، اور جو ارب پتی ہے وہ اربوں پتی بننے کی فکر میں۔ ضروریات زندگی میں جس سطح پر لوگ ہیں مطمئن نہیں ہے۔ اگلی عید کے لیے ابھی سے منصوبے بنا لیے ہوں گے لوگوں نے، جوانوں نے، جوان لڑکیوں نے، بوڑھوں نے، ماں باپ نے، کہ اگلی عید میں کون سے کپڑے ہوں گے، جو گزشتہ عید میں تھے اس سے اچھے ہوں گے، اس سے بہتر لائیں گے۔ حالانکہ عید کو تو ابھی 4 مہینے باقی، لیکن ابھی سے منصوبے بن رہے ہوں گے۔ ایسے زندگی کے جو پروگرام لوگوں کے چل رہے ہیں، ان پروگراموں میں ہر آدمی اپنی دنیا کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش میں ہے، اسی طرح ایمان والا، ہر ایمان والا اپنی آخرت کو اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش میں لگا رہے، اور آخرت اچھی بنانے کا راستہ اچھے اعمال ہے، نیک عمل ہے، کہ اپنے پاس نیک عملوں کا ذخیرہ آدمی تیار کرے، اور جو نیک عمل آدمی کر رہا ہے اس کو دن بدن اور زیادہ اچھا کرتا جائے، اس میں کمال پیدا کرے۔ دنیا کے جتنے ہنر اور فن ہیں اس میں کمال اور مہارت ہوتی ہے۔ ایک معمولی درجے کا درزی ہے، کپڑے سیتا ہے، ایک اس سے اچھا والا ہے، پھر اس سے اوپر کا ٹاپ لیول کا درزی، اور اس سے اوپر کا، اور حالانکہ کپڑے ہی سینا، سوئی دھاگے سے ہی سینا، لیکن ان کو فن کی مہارت ہے، انہوں نے محنت کر کے اپنے فن میں کمال پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی یہ جو اعمال، اوصاف، اخلاق ہیں، اس کے اندر جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنی محنت کرے گا، وہ اپنے عملوں میں اتنا کمال پیدا کرے گا۔ یہ اسی کا کام، اسی کی مشق ہے۔ تبلیغ کے کام کے جتنے اعمال ہیں اس میں مشق ہی مشق ہے، مشق ہے ساری۔ 3 دن میں جاؤ، 4 مہینے میں مقام پر رہو اجتماع میں، کہ یہی اعمال کی مشقیں، دعوت کی مشقیں، عبادت کی مشقیں، اخلاق کی مشقیں، ذکر کی مشقیں، علم کے سیکھنے کی اور علم سکھانے کی مشق ہیں، اللہ کے ساتھ کے تعلق کو بڑھانے کی مشق ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی مشق ہے، کہ مشق کرتے 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 کمال کو پہنچ جاؤ۔ اسکول میں پڑھنے والا بچہ پہلی کلاس سے، بلکہ اس سے پہلے سے 2 سال پہلے سے پڑھتے 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 12، 15، 17، 20 سال پڑھتا ہے تو وہ ڈاکٹر، انجینئر بن جاتا ہے۔ وہاں تک وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے کمال تک پہنچنے کی۔ ایسے ایک مشق ہے کہ بچہ 5-7 سال کا ہے، وہیں سے تعلیم دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کو دین پر چلانے کی مشق کروائی جائے۔ اہم ترین عبادت نماز ہے، تو 7 سال کی عمر سے اس کو نماز پڑھائی جائے، اور یہ مشق کرنا شروع کرے، تاکہ ایک دن آئے جب اس پر نماز فرض ہو جائے گی، اس دن یہ نماز میں کمال پیدا کی ہوگی۔ ایسے جتنے اعمال ہیں زندگی بھر کے، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام والے مبارک طریقے پر کرنے کی مشق کرتے رہنا، اور یہی پہلا کام ہے کہ ہر آدمی اس میں اپنی کوشش کھپاوے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنے اوقات کو اس پر لگاوے کہ روزانہ ہمارا ایمان ترقی کرے، روزانہ نماز میں کمال پیدا ہو، خشوع و خضوع پیدا ہو، ہر اگلی نماز پچھلی نماز سے بہتر ہو رہی ہو، یہ ترقی۔
ترقی کا معیار یہی ہے کہ ہر اگلا عمل پچھلے عمل کے مقابلے میں یقین کے اعتبار سے اور عمل کی صحت کے اعتبار سے آگے جا رہا ہو، کہ یقین بھی بڑھ رہا ہے اور عمل کی صحت بھی ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر آ رہا ہے عمل، تو یہ صحیح ہے، اور آپ کے طریقے سے جتنا ہٹا ہوا ہے اتنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی کوشش آدمی کرتے 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 اس میں کمال پیدا کرے، یہ مطلوب ہے ان اعمال کے ذریعے سے، خروج سے بھی اور مقامی کام سے، کہ لگنے والا ہر ساتھی